کیا کہے گا حشر کے میدان میں اللہ حافظ جی سے، یہ 5000 والے سے؟ کیوں؟ یہ 5000 والے سے اللہ کہے گا کہ اے قرآن کے حافظ، وہ جو قرآن کی آیتیں جو تو نماز میں پڑھتا تھا، تراویح میں پڑھتا تھا، مصلی پر پڑھتا تھا، مدرسے میں پڑھتا تھا، یا حافظ القرآن، او حافظ جی اقرا اقرا، جو قرآن کی آیتیں تمہیں یاد ہیں پڑھتے جاؤ ورتقی ورتقی، اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، یہ مقام ہوگا۔ مولانا ڈاکٹر صاحب سے بھی کہے گا اللہ، او ڈاکٹر صاحب انجیکشن دیتا جا جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ ارے بولو ارے بولو، ڈاکٹر صاحب سے کہا جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب سے نہیں کہا جائے گا، حافظ صاحب سے کہا جائے گا۔ وکیل صاحب سے بھی کہا جائے گا، او وکیل صاحب جھوٹ بولتا جا جہنم کے اعلیٰ درجے چڑھتا جا۔ وکیل سے نہیں کہا جائے گا، انجینئر سے نہیں کہا جائے گا، کلکٹر سے نہیں کہا جائے گا، ایس ڈی ایم سے نہیں کہا جائے گا، ایس پی صاحب سے نہیں کہا جائے گا۔ یہ دنیا کے بڑے جن کو تم بڑا سمجھتے ہو، یہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، پریشان ہو گے، ایک نیکی کے لیے دوڑیں گے، بھاگیں گے، ترسیں گے، ماں ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگی۔ ایسے پریشانی کے عالم میں اللہ حافظ جی سے کہے گا، حافظ جی جو یاد ہے آیتیں پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ ابھی آپ نے دیکھو مجھے کرسی پر بٹھایا آپ نے، کیوں؟ 50,000 خرچہ کر کے مجھے بلایا، تو کیا میرے سر پر میری پیشانی پہ ہیرے لگے ہوئے ہیں؟ ارے بولو بھائی، نہیں۔ کیوں بھائی؟ اس علم کی برکت ہے، بے شک قرآن، یہ علم دین کی برکت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے کہ آپ عزت دے رہے ہیں۔ اب سنو وہ 5000 والے کو اللہ کیا عزت دے گا جس کو تم 5000 والا دیتے تھے، 5000 والا سمجھتے تھے۔ حدیث میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اللہ حافظ جی کی ماں کو، حافظ جی کے ابا کو، سنو، حافظ جی کی ماں کو، حافظ جی کے ابا کو، حدیث میں آتا ہے پیارے نبی نے فرمایا کہ حافظ جی کی ماں کو، حافظ جی کے ابا کو اللہ نور کی کرسیوں پر، نور کے منبروں پر بٹھائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے مجھے کرسی پر بٹھایا، یہ کرسی شاید لکڑی کی ہے، سونے کی تو ہے ہی نہیں، کیوں بھائی؟ ہاں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حافظ جی کی ماں کو اللہ یہ مقام دے گا کہ حافظ جی کی ماں کو اور حافظ جی کے ابا کو اللہ نور کے منبروں پر بٹھائے گا۔ اور پھر یہی نہیں، یہ جو جیسے ہم نے ٹوپی پہنے ہیں، تاج پہنے ہیں، ابھی ان کی دستار بندی ہوگی تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ حافظ جی کی ماں کے سر کے اوپر، حافظ جی کے باپ کے سر کے اوپر ایک تاج رکھے گا اللہ۔ اور پیارے نبی نے فرمایا کہ اس تاج کی روشنی آفتاب و مہتاب، چاند اور سورج سے زیادہ ہوگی۔ پورا کوتول دیکھے گا، پورا بنگال دیکھے گا، پورا کشن گنج دیکھے گا، پورا بہار دیکھے گا، اور پورا کوتول پوچھے گا یہ کون ہے، ان کو اتنی عزت کیوں مل رہی ہے، ان کو نور کے منبروں پر کیوں بٹھایا جا رہا ہے، ان کے سروں پر اتنا قیمتی تاج کیوں رکھا جا رہا ہے؟ تو سنو کوتل والو، اللہ اعلان کرے گا کہ یہ کوتل کا کسان ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے۔ بے شک اللہ اعلان کرے گا کہ یہ بنگال کا کسان ہے، دھان بوتا تھا، چاول بوتا تھا، یہ بنگال کا کسان ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے۔ اللہ بنگال کے کسان کو اگر اس کا بیٹا حافظ قرآن ہے تو اللہ نور کے منبروں پر بٹھائے گا۔ میری بہنوں، اگر آپ کی اولاد حافظ قرآن ہے، اللہ آپ کے سروں پر تاج رکھے گا، آپ کو عزت بخشے گا، معمولی مت سمجھو۔ کیوں؟ ابھی ہمارے 2 بچے حافظ قرآن بنے گے۔ او کوتل والو، میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، دیکھو قرآن نا، قرآن سے ہم سب محبت کرتے کہ نہیں کرتے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، دونوں ہاتھ اٹھاؤ، قرآن زور سے بولو، ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بولو، کرتے ہیں۔ کتنی محبت کرتے معلوم؟ مولانا عبدالصمد صاحب
مسلمان قرآن سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر قرآن کا کوئی مذاق اڑائے تو مسلمان اس کی جان لینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ بے شک اگر قرآن کا کوئی مذاق اڑائے، قرآن کے پیجز کو، قرآن کے اوراق کو کوئی پٹاخوں میں اڑائے، دیوالی کھیلے جلائے اور مسلمان کو پتہ چلے تو مسلمان قرآن سے اتنا عشق اتنا پیار کرتا ہے کہ اس کی جان لینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن سنو مسلمانوں، کیا بات ہے کہ قرآن سے تو تم کو عشق ہے، قرآن سے تو تم کو پیار ہے، قرآن سے تو تم کو محبت ہے، قرآن کی اگر کوئی بے ادبی کرے تو تم اس کو مارنے کو تیار ہو جاتے ہو، تم اس کی جان لینے کو تیار ہو جاتے ہو۔ لیکن مسلمانوں قرآن پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کا پہلا حکم آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ ارے بولو، قرآن کا پہلا حکم کون بتائے گا؟ پہلا حکم قرآن میں کیا ہے؟ علم سیکھ۔ او یارو سنو، یہ مولانا نے بول دیے قرآن میں روزے کا حکم پہلے نہیں آیا۔ اب یہ جملہ سننا، بہت پیاری بات سمجھا رہا ہوں کہ قرآن میں روزے کا حکم پہلے نہیں آیا، قرآن میں حج کا حکم پہلے نہیں آیا، قرآن میں زکوٰۃ کا حکم پہلے نہیں آیا، قرآن میں کسی اور نیکی کا حکم پہلے نہیں آیا۔ جبکہ آپ سنو، حج کتنی پیاری عبادت ہے۔ حج کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ جو حج کرتا ہے میرا بندہ یا میری بندی، تو اللہ کہتا ہے جو حج کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں اس کو گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر دیتا ہوں جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان حج اتنی بڑی عبادت، لیکن حج کا حکم قرآن میں پہلے نہیں آیا۔ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ روزے کے بارے میں اللہ نے کہا نبی کی زبان سے کہ اے نبی کہہ دو جب کوئی بندہ کوئی بندی میرے لیے روزہ رکھتے ہیں تو اے نبی کہہ دو کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ کتنی بڑی عبادت روزہ، لیکن کوتل والوں روزے کا حکم پہلے نہیں آیا، زکوٰۃ کا حکم پہلے نہیں آیا۔ اب آپ سوچیں گے کہ کون سی چیز کا قرآن میں اتنی ہزاروں آیتیں ہیں؟ ہم بیان میں سنتے ہیں کہ 6666 آیتیں ہیں قرآن میں، ہم سنتے ہیں جی بے شک 6666 آیتیں قرآن میں۔ اب آپ سوچو ذرا کہ 6666 آیتوں میں پہلے آرڈر نماز کا نہیں آیا، پہلے آرڈر زکوٰۃ کا نہیں آیا، پہلے حکم حج کا نہیں آیا، پہلے حکم صدقہ خیرات کا نہیں آیا، پہلے حکم عمرے کا نہیں آیا، پہلے حکم کسی چیز کا نہیں آیا، تو پہلے حکم جس چیز کا آیا وہ چیز کتنی اہم ہوگی؟ تو کوتل والوں، بنگال والوں، بہار والوں، کشن گنج والوں سنو، پہلے حکم روزے نماز سے پہلے حکم قرآن میں جو آیا وہ خطبے میں میں نے آیت تلاوت کی۔ پہلی آیت جو قرآن کی اتری وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ کہتا ہے پڑھ 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 اس رب کے نام سے جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ یعنی قرآن کا حکم پہلے کون سا آیا؟ پڑھنے کا۔ اس لیے میں نے شروع میں شعر کیا پڑھا مولانا کہ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، بے شک زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو، مت مانگو تخت اللہ سے، حکومت مت مانگو، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کسی کو بھی مل جاتی ہے۔ جی بے شک آپ دیکھیں ہمارے مہاراشٹر کی حکومت کس کو ملی معلوم آپ کو؟ مہاراشٹر کی حکومت ابھی سی ایم کون ہے مہاراشٹر میں؟ یوگی نہیں، مہاراشٹر شندے۔ شندے کون مولانا؟ رکشہ والا۔ شندے کیا تھا؟ رکشہ والا، رکشہ ڈرائیور۔ شندے رکشہ والا۔ دلی کی حکومت میں جس کو ملی کیجریوال وہ جھاڑو والا۔ وہ کون؟ جھاڑو والا، جھاڑو والا۔ اور ملک کی حکومت کس کو ملی؟ وہ چائے والا، چائے والا۔ تو پتہ چلا کہ حکومت کا کوئی اہمیت اور حکومت کا کوئی ویلیو ہے نہیں۔ چائے والے کو مل جانی، رکشہ والے کو مل جانی، جھاڑو والے کو مل جانی، کیوں بھائی جاہلوں کو مل جانی۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ حکومت مت مانگو اللہ سے، تخت مت مانگو۔ شاعر کہتا ہے کہ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو، جھوٹی دنیا ہے یہ، دنیا کی نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو۔ دولت مانگو۔ لگاؤ دو سے نعرہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ چراغ
جلاؤ ہر ایک آنگن میں، زمین پہ رہ کے بھی ماہ جمی تک جاؤ، اسی لیے تو کہا تھا رسول اکرم نے حصول علم کے مقصد سے چین تک جاؤ۔ تو یارو سنو کتنی پیاری بات کہ اللہ سے کیا مانگو؟ ارے بولو علم، کیوں علم؟ تعلیم، ایجوکیشن، شکشن، کیوں؟ تو میں نے اگلے شعر میں کہا کہ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، اور علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، اور علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی، زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی، اور علم جس کو نہیں منزل وہ کہاں پاتا ہے، ٹھوکریں راہ میں کھا کھا کے ہی مر جاتا ہے۔ علم سیکھو۔ اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں مولانا عبدالصمد صاحب، قاری بدیع صاحب، میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف یہ نہیں کہتے آپ کو کہ آپ صرف مدرسے کا ہی علم حاصل کریں، نہیں، ہم ایسا نہیں کہتے آپ کو، ہم تو یہ بھی کہتے ہیں آپ کو آپ اپنی اولاد کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، وکیل بناؤ، پولیس والا بناؤ، فوجی بناؤ، لائر بناؤ، جج بناؤ، دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا ارشد بدی کہتے ہیں کہ مسلمانوں، ارشد بدی کہتے ہیں کہ مسلمانوں اپنے بچوں کو اچھا بناؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، حضرت مولانا ارشد بدی صاحب، حضرت مولانا ارشد بدی صاحب، علماء دیوبند، مدرسہ کاشمیہ شیخ العلوم زندہ مولانا مفتی ہارون ندوی صاحب، مولانا مفتی ہارون ندوی صاحب، جمعیت علماء ہند، زندہ باد، جمعیت علماء ہند، زندہ باد، حضرت مولانا ارشد بدی، زندہ باد، حضرت مولانا ارشد بدی، زندہ باد، حضرت مولانا ارشد بدی۔ زندہ باد، زندہ باد۔ چلو آؤ، مولانا ارشد بدی کہتے ہیں کہ مسلمانوں اپنی اولاد کو بہترین وکیل بناؤ، کیونکہ آج مسلمانوں کے ہزاروں بے قصور نوجوان جیل کی سلاخوں میں بند پڑے ہیں۔ آج جمعیت علماء کے پاس، آج ہمارے پاس اچھے مسلمان وکیل نہیں ہیں کہ جو ان بچوں کا کیس لڑ سکے۔